کینٹونمنٹ بورڈز الیکشن کا میدان تحریک انصاف کے نام 62 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے۔ نون لیگ کو 59 سیٹیں ملی، 52 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کو 17، ایم کیو ایم پاکستان کو 10، جماعت اسلامی کو 5 نشستیں ملی۔ باپ پارٹی 3، اے این پی 2، جے یو آئی 1 نشست پر کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی۔ پی ٹی آئی قومی سطح کی جماعت ہے، کنٹونمنٹ انتخابات میں پھر اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ اسد عمر کا ٹویٹ، کہا پیپلز پارٹی پنجاب اور بلوچستان میں ایک بھی سیٹ نہ جیت سکی۔ نون لیگ کو بلوچستان میں کوئی نشست نہ ملی۔ فاروق حبیب بولے، مسلم لیگ، نون اور پیپلز پارٹی سکڑ کر علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں۔ علی محمد خان کہتے ہیں نون لیگ کو لاہور میں زیادہ سیٹیں ملی ہیں، ہمیں اپنی کارکردگی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی نئی صبح کا آغاز ہے۔ نتائج ثبوت ہیں کہ عوام مسلم لیگ نون کو چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں عوام نے ووٹ کی طاقت سے نالائقوں کی بدترین کارکردگی کو مسترد کر دیا۔ عوام نے پنجاب کی ترقی چھیننے والوں کو رد کیا ہے۔ عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ مریم نواز کا سعد رفیق کو ٹیلی فون، کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں نون لیگ کا کام کو ووٹ دو کا نعرہ، خواجہ سعد رفیق سمیت نون لیگی امیدوار نئے نعرے پر ڈٹے رہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہیں نہیں لگا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے شہباز شریف کی ہدایت پر الیکشن کے روز بھی کسی نون لیگی نے مریم نواز کے نعرے کی تائید نہیں کی۔ ملک میں کورونا کے مزید 67 مریض انتقال کر گئے، 2988 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.6% رہی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی خطاب کریں گے۔ چاروں گورنرز، وزراء اعلیٰ، صدر اور وزیراعظم آزاد کشمیر، گورنر اور وزراء اعلیٰ گلگت بلتستان کو دعوت نامے جاری۔ چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر، مسلح افات کے سربراہان اور غیر ملکی سفیر بھی مدعو۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ریڈ زون میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع راجوری میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا۔ قابض فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ بھارت کشمیر میں ریت کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کلسٹر بم کی شکل میں کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری اور معید یوسف کی پریس کانفرنس، پاکستان نے بھارتی جنگی جرائم کا ایک اور ڈوزیر پیش کر دیا۔ کیمیکل ہتھیار کے استعمال، اجتماعی خبروں کے ثبوت، خواتین اور بچوں پر تشدد، وار کرائم، مسلم علاقے کی اقلیت میں تبدیلی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کے شواہد شامل ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بھارتی فوجی حکام کی کال ریکارڈنگ بھی سامنے آ گئی۔ افغان وزیراعظم سے قطر کے نائب وزیر اعظم اور امیر قطر کے مشیر کی ملاقات، باہمی تعلقات اور افغانستان کی مدد سے متعلق گفتگو۔ افغان قیادت نے مشکل وقت میں حمایت کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ سہیل شاہین کہتے ہیں ملاقات میں دوحہ مذاکرات کو اہم کامیابی قرار دیا گیا۔ تمام فریقین کو دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد افغان بارڈر پولیس نے کابل ایئرپورٹ پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کا انتخاب آج ہوگا۔ گورننگ بورڈ اجلاس میں سابق کپتان رمیز راجہ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہونے کا امکان۔ نامنتخب چیئرمین دوپہر 2 بجے میڈیا